بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ روزانہ آتی تھی میرے کلینک پہ، سب سے آخری سیٹ پر بیٹھ جاتی اور اپنی باری کا انتظار کرتی۔ اپنے سے بعد میں آنے والوں کو بھی پہلے چیک اپ کرانے کے لیے اپنی جگہ دے دیتی اور کسکتی ہوئی وہی آخری سیٹ پر پہنچ جاتی۔ عورتیں اپنی بیماریاں بتاتی تو وہ غور سے سن رہی ہوتی اور ان کے اس سوال جواب بھی کرتی۔ عمر کوئی 35-40 کے لگ بھگ ہوگی، کپڑے قیمتی نہیں مگر صاف ستھرے ہوتے تھے۔ میں ملک کا مشہور ڈاکٹر رحمان شاہ ہوں، دن میں سرکاری اسپتال میں ہوتا ہوں اور شام میں اپنے پرائیویٹ کلینک پر رات گئے تک بیٹھتا ہوں۔ میری پریکٹس خوب چلتی ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ نے میرے ہاتھ میں شفا رکھی ہے۔ میری فیس عام آدمی کی پہنچ سے دور ہے۔ میرا گھر میں انتظار کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے میرا زیادہ وقت کلینک پر ہی گزرتا ہے۔ بیوی 2 سال پہلے فوت ہو چکی ہے، جبکہ بیٹیوں کی پرائز میں ادا کر چکا ہوں۔ دونوں اپنے گھروں میں آباد ہے۔ وہ بلا ناغہ تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے کلینک پر بیٹھتی اور پھر چلی جاتی، بغیر چیک اپ کرائے اور دوا لیے۔ آج میں نے ارادہ کیا کہ اس سے پوچھوں گا کہ وہ کیا کرنے آتی ہے۔ بی بی آپ آئے۔ میں نے اپنی مریضہ کو دوسری طرف بیٹھا کر اسے اشارہ کیا۔ وہ ہونق سی میری طرف دیکھنے لگی۔ جی میں آپ کو ہی بلا رہا ہوں، آئے اب آپ کی باری ہے۔ وہ اٹھتی اور تقریباً گھستے ہوئے قدموں سے میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ بیٹھو۔ وہ نہ چاہتے ہوئی بیٹھ گئی۔ جی بتائے کیا مسئلہ ہے؟ اس نے گلا صاف کیا اور نپے تلے لہجے میں بولی، ڈاکٹر جی آپ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، میں غریب عورت آپ کی فیس ادا نہیں دے سکتی اور میں یہاں اپنا علاج کرانے نہیں آئی تو پھر یہاں کیا کرنے آتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں فراگوٹ میں رہتی ہوں، وہاں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے۔ ایک حکیم تھا، وہ بھی مر گیا۔ پچھلے دنوں بستی میں ہیضہ پھوٹ پڑا، کئی ماؤں کے گود اجڑ گئی کیونکہ ہمارے گوٹ میں کوئی ڈاکٹر نہیں۔ میری شانو بھی مر گئی اس بیماری کی وجہ سے۔ وہ رونے لگی۔ مجھے لگا وہ مجھے بستی کے لوگوں کے علاج کے لیے اصرار کرے گی، مگر میرے پاس نہ تو وقت تھا اور نہ ہی جذبہ۔ میں کیسے اپنا چلتا ہوا کلینک چھوڑ کے اس کے ساتھ اس کی بستی کے لوگوں کے علاج کے لیے چلا جاتا؟ اس خدشے کے پیش نظر میں نے پہلے ہی صاف جواب دینا مناسب سمجھا، دیکھو بی بی اس میں میرا کوئی قصور نہیں، اگر وہ کوئی ڈاکٹر نہیں، یہ میری نئی حکومت کی ذمہ داری ہے اور میں اس سلسلے میں تمہارا کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ برائے مہربانی میرا وقت ضائع نہ کرے۔ میرا غرور اور تکبر میرے لہجے سے چھلک رہا تھا۔ اس جہان کے فانی ہونے کا ادراک تمام مخلوقات میں سے صرف نوع انسان کو ہے، مگر پھر بھی اس کی بھوک بے قابو ہے، چاہے وہ دولت کی ہو یا کسی اور چیز کی۔ میرے مریض میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے جان چھڑانے کی غرض سے ذرا غصیلے لہجے میں کہا، بی بی جب کوئی بیماری نہیں، کوئی کام نہیں تو یا کیا کرنے آتی ہو؟ میرا کتنا ٹائم ضائع ہو گیا تمہاری وجہ سے۔ اس نے چند ثانیے میرے چہرے کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر حیرانی سا بڑھی جا رہی تھی، شاید اس مجھ جیسے اعلیٰ درجے کے ڈاکٹر سے ایسے گھٹیا پن کی امید نہیں تھی۔ وہ بولی، ڈاکٹر جی آپ کے پاس جو مریض آتے ہیں میں ان سے باتوں میں ان کی بیماری کے متعلق پوچھتی ہوں، جو دوائی آپ ان کو تجویز کرتے ہیں اس کا نام بھی پوچھ لیتی ہوں۔ اس طرح روز 1-2 مریض سے میری بات ہو جاتی ہے۔ گھر جا کے میں بیماری اور دوائی کے نام کاپی میں لکھ لیتے ہوں، پوری 5 جماعتیں پاس ہوں۔ پھر اگر بستی میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو میں بیماری کے حساب سے آپ کی بتاتی ہوئی دوائی انہیں دلاتی ہوں۔ میری شانو تو مر گئی مگر میں کسی اور کی شانوں کو مرنے نہیں دوں گی، یہ کہہ کر وہ تو کلینک سے چلی گئی، مگر میری اعلیٰ تعلیم اس کی 5 جماعتوں کے سامنے کم پڑ گئی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ شکریہ، والسلام۔